سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات ہمارے اکابرین کے ایک آواز کے اوپر لبیک کہے، اس کے لیے آپ تمام حضرات مبارکباد ہیں۔ اور انشاءاللہ اگر یہ وقف بل ریجیکٹ ہوا، جو کہ انشاءاللہ ہونا ہی ہے، تو اس میں آپ لوگوں کا یہ وقت دینا بھی شامل رہے گا، جس میں آپ حضرات بھی اپنے اکابرین کے جد و جہد کے ساتھ ساتھ برابر کے شریک اور حصے دار ہوں گے۔ ہمارے اکابرین نے اس کے لیے کافی محنتیں کی ہیں۔ جب ہمارے ہندوستان کے اندر ہمارے مسلمانوں کے خون کو ارزاں سے ارزاں کر دیا گیا، بلکہ ہندوستان کے وہ بھی اپنی ملکیت میں دوبارہ نہیں لے سکتا، تو جب ہم وقف کر کے اپنے مال کو اپنی ملکیت میں دوبارہ نہیں لے سکتے ہیں، تو ہم غیروں کو اس کے اوپر اپنا قابض کیسے مان لیں گے؟ لہٰذا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم مانگ کرتے ہیں کہ اس بل کو مسترد کر دیا جائے اور اس کو منسوخ کر دیا جائے۔ اس کے لیے ہمیں جتنی سعی اور کوشش کرنی پڑے گی، ہم اپنے اکابرین کے بات کے اوپر کھڑے ہو کر کے سعی اور کوشش ضرور کریں گے۔ اس سے پہلے جیسے آپ لوگوں نے پالیسی بنا کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک بل پیش کیا تھا، جس کو CAA اور NRC کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، ہمارے پورے ہندوستان کے اندر غیرت مند اور غیور مسلمانوں نے دھرنا دیا اور اپنے قانونی رائٹ کا استعمال کر کے انہوں نے اس بل کو پاس ہونے سے روک لیا۔ آج ہمارے اکابرین اسی کی طرف چیتونی اور اسی کی طرف آپ کو پھر سے متوجہ دلانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے اس زبردستی والا بل کو پاس کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس بات کو آپ یاد رکھیے کہ وہ 2020 میں کورونا کا زمانہ تھا، اس سے پہلے جو پروٹیسٹ کیا گیا تھا اس سے کہیں زیادہ مضبوطی کے ساتھ ہم پروٹیسٹ کریں گے۔ سانسد آپ کا ضرور ہوگا، وہاں پر آپ کے ماننے والے ضرور ہوں گے، لیکن روڈوں سے آپ ہم لوگوں کو نہیں روک سکتے۔ لہٰذا ہم قانون کے دائرے میں رہ کر کے اس کے خلاف ضرور پروٹیسٹ کریں گے، اس کے خلاف احتجاج کریں گے، اور اس وقت تک کریں گے جب تک آپ اپنے اس ناپاک بل کو واپس نہیں لے لیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اکابرین کے بات پر کل بھی لبیک کہے تھے، آج بھی لبیک کہیں گے، اور عید کے بعد ہمارے اکابرین جہاں بھی ہمیں بلائیں گے وہاں پر ہم لوگ جانے کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگوں کی ایک ہی مانگ ہے کہ اس بل کو جلدی سے جلدی واپس لے لیا جائے، اور جیسے آپ نے ہوا پھیلائی ہے اس کو ہوا میں ہی رہنے دیجئے، اس بل کو قانون بنا کر لانے کی کوشش بھی مت کریے گا، ورنہ ہم وہ لوگ ہیں جو اپنا اکابرین کے بات پر ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں۔ ایک دو چیز اس بل کے اندر جو خرابی ہے وہ ہم سرسری طور پر آپ لوگوں کے سامنے رکھ دینا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے جو کمیٹی ہوا کرتی تھی، یعنی جہاں پر وقف کی جو جائیدادیں ہیں وہاں پر ایک کمیٹی ہوتی تھی، اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرتا تھا کہ یہ پراپرٹی وقف کی نہیں ہے ہماری ہے، تو اس کے دعوے کو ٹربیونل میں چیلنج کیا جاتا تھا۔ وہ ٹربیونل وقف کمیٹی ایک ٹربیونل بنا کر کے تیار رکھتی تھی، ان کے پاس اس کو پیش کیا جاتا تھا، اور اس کی اجازت 1995 میں جو وقف ترمیمی ایکٹ بنا تھا اس کے اندر اس کی اجازت ملی تھی۔ لیکن اس بار جو آپ نے وقف بل لانے کی کوشش کی ہے، اس میں ترمیم کر کے آپ نے ٹربیونل کو ہٹا کر کے اس کے رائٹ جو کلیکٹر ہے اس کو دے دیا ہے۔ آپ لوگ بتائیے کہ کلیکٹر جو ضلع کا ہوتا ہے وہ کس کا منتخب ہوتا ہے، یا وہ کس کی پالیسی کو لے کر کے چلتا ہے؟ ظاہر ہے کہ جس کی حکومت ہوگی وہ اس کی پالیسی کو لے کر کے چلے گا۔ اگر ہم وقف معاملے میں کلیکٹر کے پاس لے کر کے جاتے ہیں کہ اس میں فلاں نے دعویٰ کیا ہے، تو وہ کلیکٹر کیا فیصلہ کرے گا؟ ظاہر ہے کہ جو حکومت کی پالیسی ہوگی اسی کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ دوسری خرابی اس بل کے اندر جو آپ لانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جو کمیٹی بنائی جائے گی اس کمیٹی کے اندر مسلمانوں کے علاوہ ہمارے غیر مسلم بھی رہیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے جو ہندوستان کے اندر غیر مسلم بھائی بہنیں ہیں، ان کی جو جائیدادیں ہیں یا ان کو جو رائٹس دیے گئے ہیں ہمارے سنویدھان میں، کیا اس میں کہیں ہے کہ ہمارے کوئی مسلمان بھائی ان کی ذاتیات میں یا ان کی پرسنل جو پراپرٹی ہے اس میں کوئی ہمارا جا کر کے کمیٹی کا ممبر بنے گا؟ کہیں نہیں ہے۔ اسی طرح سے 1995 میں جو ایکٹ بنا تھا وقف ترمیمی بل کا، اس میں بھی یہی اختیار دیا گیا تھا کہ جو جائیداد کے مسئلے میں جو کمیٹی بنے گی اس کے ادھیکشتا مسلمان کریں گے۔ لیکن آج آپ نے بل لا کر کے یہ پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو اس کا ادھیکش بنے گا اس کمیٹی کا وہ ہمارے دو جو غیر مسلم رہیں گے ان میں کا کوئی ایک بنے گا۔ بھلا بتائیے کہ ہم اپنی پراپرٹی میں اپنی جائیداد میں غیر کو مداخلت کرنے کی کیوں اجازت دیں گے؟ لہٰذا ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ ہم مانگ کرتے ہیں کہ
یہ وقف ترمیمی بل جیسے آپ نے لانے کی کوشش کی ہے اسی طرح سے اس کو آپ واپس لے لیجئے. یہی ہم لوگوں کی مانگ ہے اور یہی ہم لوگ چاہتے ہیں. اس سے زیادہ ہم لوگ کچھ نہیں چاہتے, ورنہ ہم لوگ بہت امن پسند لوگ ہیں. آپ ہم لوگوں کے خلاف حکومت کیا نام ہے, اس سے پہلے ہمارے اکابرین نے سپریم کورٹ کے معاملے میں ہم لوگوں کو یہ حکم دیا تھا کہ جو بابری مسجد کا فیصلہ آیا ہے اس کو ہمیں تسلیم کر لینا ہے, اس لیے کہ وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. ہم لوگوں نے اپنے اکابرین کے بات پر لبیک کہا, سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو تسلیم کیا جو کہ لکھا ہوا حکم کے خلاف ایک حکم تھا, لیکن پھر بھی ہم نے اپنے اکابرین کے بات پر لبیک کہہ کے خاموشی اختیار کی. لہٰذا آج پھر ہم اپنے اکابرین کے بات کے اوپر لبیک کہہ رہے ہیں. ہمارے اکابرین اس کے لیے جو ہمیں کرنے کے لیے کہیں گے وہ ہم تمام لوگ کرنے کے لیے تیار ہیں. اس لیے ہم تمام لوگوں کی یہی مانگ ہے کہ اس وقف بل کو ریجیکٹ کیا جائے. ہم تمام لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ سانسد میں جس طرح سے یہ وقف بل آئے اسی طرح سے آپ اس کو واپس لے لیں, جیسا کہ حزب قائد اختلاف جماعتیں اس کے خلاف پروٹیسٹ بھی کر رہی ہیں. امید ہے کہ ہمارے یہاں کی حکومت ہماری ان مانگوں کو, ان ڈیمانڈوں کو سنے گی اور اس کو نگلیکٹ نہیں کرے گی اور اس کے اوپر زور و زبردستی نہیں کرے گی. ہم اپنے اکابرین کے ساتھ قدم بقدم ملا کر کے کھڑے ہیں انشاءاللہ تعالی.